کیا اگر اپوائنٹمنٹ مل جائے دانتوں کا ان ایام سیام میں تو کیا کریں؟ چلیں، ایک تو ہو گیا جی کلیننگ کا ہے یا روٹ کینالنگ کا ہے یا فلنگ کا ہے. فرض کریں کہ ایمرجنسی ہے، ایک دم سے شدید درد اٹھا ہے. اب یہاں دو صورتیں، اگر شدید انفیکشن ہے، شدید انفیکشن، پتہ چلا کہ یہ پورا اندر جو ہے انفیکٹڈ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے تشخیص دی ہے کہ یہ جو انفیکشن ختم ہوگا کس کے ذریعے سے ختم ہوگا؟ اینٹی بایوٹک کے ذریعے سے. البتہ یہ میں پاکستان میں بھی ڈاکٹر سے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے دن میں ایک ڈوز سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ایک وہ بھی ہوتی ہے دن میں ایک والی، تو اگر وہ دیتا ہے تو پھر تو روزہ رکھنا ضروری ہوگا. لیکن فرض یہ کر لیتے ہیں پورا انفیکشن ہو گیا ہے جبڑے میں یا کہیں اور شدید درد ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ 8 گھنٹے میں ہی ہوگی ورنہ یہ بڑھ جائے گا یا درد میں اضافہ ہو جائے گا جو ناقابل برداشت ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. خیر، اب اگر دانت میں درد ہے تو عموماً جو ڈینٹسٹ ہیں وہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں سن کرنے کا یا نم کرنے کے لیے جیل لگاتے ہیں. کیا یہ جیل لگوانا روزے میں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس کو جان بوجھ کے نگلنا نہیں ہے. کیا انجیکشن لگوانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی کسی قسم کا مضائقہ نہیں ہے. اب پریکٹیکلی آپ کو بتائیں کہ ماہ رمضان میں اگر دانت کا پرابلم ہے تو ایک تو جب بھی دانت کا پرابلم ہو، آپ جب چیئر پہ ہیں تو وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو یا پانی اٹک رہا ہو یا پھندا لگ رہا ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ اشارہ کر دیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت روک دیں. دوسرا کام جو کرنا چاہیے، جو ہم نے بھی کیا، جو سکنگ پمپ ہے وہ گو کہ ایک دوسرا فرد لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو زیادہ کمفرٹیبل انسان رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ پانی یا لعاب دہن اس سمت میں ہے یا اس سمت میں ہے، اور پھر جب اشارہ ہو تو آپ ایسے روک دیں. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرانا کہ جس سے منہ میں خون آتا ہو، یہ مکروہ ہے. مکروہ کیا معنی ہے؟ نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اب اگر یہ سارا منہ ہمارا خون آلود ہو گیا تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ سکنگ پمپ سے اس کو پمپ کرتے رہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ مزید اشارہ کریں اور ٹیشو پیپر سے اس کو مزید خشک کر لیں. یہ پورا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس. اگر یہ خون اچانک چلا گیا تو کوئی پرابلم نہیں. جان بوجھ کے اگر نکلیں گے تو روزہ باطل ہوگا، تو وہ اپنا سکنگ پمپ اس طرح سے چلاتے رہیں آپ. تو نہ بے ہوش نہ سن کرنے میں پرابلم ہے انجیکشن کے ذریعے سے، نہ جیل کا پرابلم ہے. اب آ جاتا ہے مسئلہ خون نکالنا. خون نکالنا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ حجامت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بلڈ ڈونیشن کی صورت میں ہو، چاہے لیبارٹری ٹیسٹ کی صورت میں ہو، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. صرف ایک صورت میں مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جب خون دوں گا تو مجھے کمزوری ہوگی. بس مثال کے طور پر کوئی پاکستان میں ہے اور بلڈ ڈونیٹ کرنا لازم ہے، کسی مریض کے لیے چاہیے، اور وہاں یہی ہوتا ہے پہلے دو پھر لو. ہم لوگ اتنے ایماندار ہیں کوئی بھروسہ نہیں کرتا. فرض یہ کر لیں کہ کوئی بھروسہ کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں آپ چاہے ابھی دے دیں، چاہے رات کو دے دیں 10 بجے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کمزوری ہوگی تو میں کیا کروں؟ بہتر ہے رات کو دے دوں. لیکن اگر کمزوری کے یقین کے باوجود بھی میں دوپہر کو دے دوں تو کیا روزہ باطل ہے؟ نہ، مکروہ ہے. مکروہ کیا معنی؟ نہ کرتے تو بہتر تھا. یہ ذہن میں رکھیں، مکروہ کے معنی ہے نہ کرو تو بہتر ہے، کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپشن یہ ہو کہ نہیں ابھی دینا ہے، ہمیں ابھی بلڈ دینا ہے، آپ کو ابھی ہمیں دینا ہے، تو کیا کرنا ہوگا ایسے میں؟ ہمیں یقین ہے تو پھر اب مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جان بچانا واجب ہو گیا ہے. تو لیبارٹری ٹیسٹ کا بھی اگر کسی کا اپوائنٹمنٹ ہو تو وہ بلڈ دے سکتے ہیں.
بعض دفعہ ایک سوال آتا ہے کہ جب خون نکلے گا جسم نجس ہو جائے گا. جسم نجس ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. کوئی روزے کے عالم میں ٹوائلٹ جائے, ہاتھ نجس ہو تو کیا روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہ. ٹوائلٹ دھوئے, کسی کا کام ہی کلیننگ ہو, کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا. روزے کا کوئی تعلق جو ہے وہ جسم پہ نجاست سے نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ سوال آ جاتا ہے کہ فرض کریں ایمرجنسی اور محرم کو نامحرم اور مرد کو عورت, عورت کو مرد دیکھے, کیسے روزہ باطل ہوگا؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. فرض کریں خیال رکھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پردہ واجب ہے. اگر کوئی خاتون بے پردہ ہو تو کیا روزہ باطل ہے؟ نہ, یہ کام حرام ہے, روزہ باطل نہیں ہے. تو بعض دفعہ یہ ذہن میں رہے کہ حرام کام حرام ہے, لیکن ہر حرام کام سے روزہ باطل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی شخص چوری کر لے, یہ حرام کام ہے, قطعاً حرام ہے, لیکن کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزہ باطل نہیں ہے. اگر کسی کے کوئی بھول کے کھائے یا پی لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا, لیکن اگر یاد آ جائے کہ میرا روزہ ہے تو اس کو نکالنا ہوگا. اب نکالنے کے لیے فرض کریں کہ آفس میں آپ نے کچھ کھا لیا, بعض جگہ آفس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں یا کسی نے آفر کی اور وہ کھا لیا. اب اگر کھا لیا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے تو اس کے سامنے ایسے نہیں نکالیں گے, تو کھانا منع ہے, یہ ایک چیز ہے. نکالنے میں تاخیر ہو جائے یہ دوسری چیز ہے. یعنی ہم نے, کسی نے چائے آفر کی, شربت آفر کی, ہم نے پی لی, جو نیچے چلی گئی ہے تو چلی گئی. ابھی نکالنا کیا ہے ہمیں؟ جو منہ میں ہے. آیا یہ نکالنا فوراً ضروری ہے؟ نہ. کیا مراد؟ یعنی آفس میں کسی نے دی تو فوراً اس کے سامنے ایسے نکال دیں؟ نہ, یہ ایسا ضروری نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اشارہ کر کے اٹھ جائے کسی ٹیشو پیپر میں, یا اس کے بعد واش بیسن وغیرہ میں جا کے, یا کسی بھی جگہ اس کو نکال دے. کتنا نکالنا ہے؟ اتنا نکالنا ہے کہ کچھ بھی اختیاراً پیٹ میں نہ جائے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کھایا اس نے. مثال کے طور پر کوئی سالڈ قسم کی سویٹ ہے, وہ ڈالیے تو وہ تو ایسے ہی نکل آئے گی. چاول ہیں وہ ذرا مشکل سے نکلیں گے. روٹی ہے وہ آرام سے نکلے گی, لیکن اگر چبا لی ہے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی. تو اس کے ذرے ذرے کو نکالنا ہے. اب اگر فرض کریں بوٹی تھی اور روزے میں ہم نے غلط فہمی میں کھا لی, وہ تو نکال دی کہ ریشہ رہ گیا اندر. آیا اس ریشے کا جو دانت میں لگا ہوا ہے نکالنا واجب ہے؟ نہ. لیکن جب وہ نکلے تو اس کا نکلنا حرام ہے. نکلتا ہے تو نکال دیں. یہ ہم یوں بتا رہے ہیں کہ فرض کریں کسی کے دانت میں اٹک گیا, اس نے بوٹی کھائی یا کوئی چیز کھائی, فوراً یاد آیا, اس نے جا کے ٹیشو پیپر میں, اگر لوگوں کے سامنے تو ظاہر ہے کہ یا چلا گیا واش روم میں نکال دیا. نکالنے کے بعد جو ہے کچھ رہ گیا, یہ واقعاً پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی جو رہ گیا ہے تو اس کا نکالنا فوراً واجب ہے؟ نہ, اس کا نکلنا حرام ہے. دانت میں لگا ہے تو لگا رہنے دیں. لیکن اگر یہ اچانک یا ارادے کی وجہ سے نکل گیا, یہ نکل گیا اس میں سے اور آ گیا کس میں؟ منہ کے حدود میں. اب اگر منہ کے حدود میں آ گیا تو کیا فوراً نکالنا واجب ہے؟ نہ, نکلنا حرام ہے. اگر کنٹرول ہے اور اس کو روکا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. 1 گھنٹہ پڑا رہا وہ ریشہ ادھر ادھر اٹکا رکا ہوا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو ہے کھانے کے حوالے سے. جی یہ سر, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, بال بھی کاٹ سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. خواتین میک اپ بھی کر سکتی ہیں. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ میک اپ اگر نجس ہو تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ نہ. نجس اگر میک اپ ہے, اول تو یاد رکھیں کہ بعض دفعہ خامہ خواہ کے پروپیگنڈا ہوتا ہے. اگر یقین ہے نجس ہے
और फर्ज करें कि वो लगा लिया, तो नमाज नहीं होगी, लेकिन ये काम हराम नहीं है, इससे रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है, आम जिंदगी में भी इससे कोई गुनाह नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आएगा? नमाज में आएगा। लिपस्टिक फर्ज करें नजिस है, वो कि आमतौर पे नहीं होती, प्रोपेगेंडे ज्यादा है। फर्ज की बात है कि नजिस है, अगर लगा लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा? अगर उससे नजिस होके खाना मुंह में जाए। मसलन कोई कहे कि जी हाँ लिपस्टिक नजिस है, मुझे ना खाना है ना पीना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाने पीने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल कर ली तो भी मसला हल हो जाएगा। तो पाक रहना बहुत अच्छा है, लेकिन आया वाजिब है? वाजिब है नमाज के वक्त। परफ्यूम का मसला तकरीबन पहले भी बयान किया था 23 में। जितने भी परफ्यूम है सब पाक हैं, याद रखें। ये जो लिखा होता है ये सब दुकानदारी की बातें, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहल के दो माना है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल और ये शराब जिसको कहते हैं, अल्कोहलर जिससे बना है, शराबी। तो अब अगर नजस शराब तो वो किसी परफ्यूम में यूज नहीं होती, याद रखें, यहां खानों में होती है। नजस शराब जो है वो परफ्यूम में, किसी पॉलिश में, स्प्रे में, डिओड्रेंट में, इसी तरह से एयर फ्रेशनर में किसी में यूज नहीं होती। वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल पाक है। बस अगर परफ्यूम किसी ने लगाया और उस पर लिखा है कि अल्कोहल इतने %, परफ्यूम में अलग मिकदार में है, डिओड्रेंट में अलग मिकदार में है, सब पाक है। हाँ, अगर अल्कोहल बेमाना शराब हो तो फिर वो नजिस है।